السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام میں محرم کے مہینے کی کیا اہمیت ہے، عاشورہ کے دن کی کیا اہمیت ہے، اور اس ماہ مقدس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب نے دین کی سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آج آیا کہیں امت ان قربانیوں کو پس پشت ڈال کے رسومات ادا تو نہیں کر رہی؟ جو اصل مقصد ہے ان تمام قربانیوں کا وہ کیا ہے؟ اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے دین اسلام میں اور تمام گھرانوں کے مقابلے میں۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سید حسنین شاہ صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم خیریت سے، السلام مزاج ورحمۃ اچھے اللہ ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اب مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے وہ یہی ہے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس مہینے کی دیگر مہینوں کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو بھی کا قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو اپنی زندگی کی ترتیب دینے کے لیے، اپنے کاموں کو شیڈول بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو جو ضرورت تھی پیدا کرنے کے بعد نظام الاوقات کے لیے 12 مہینے بنا دیے۔ سورہ توبہ کے اندر اسی چیز کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ دوسری چیز، اب ان 12 مہینوں میں ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ کسی مہینے میں عبادات جمع ہوتی ہیں، جیسے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور کسی مہینے میں کوئی واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں، کوئی تاریخ رقم ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو افضلیت کا حامل بنایا۔ اور تیسرے نمبر پر ان 12 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں اشہر حرم کہا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، تقدس والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم، صفر، رجب اور ذی القعدہ۔ ان 4 مہینوں میں اللہ رب العزت نے جنگ و قتال مسلمانوں کو حرام قرار دیا تھا کہ ان 4 مہینوں میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امن والے مہینے، یہ امن والے مہینے۔ ان 4 مہینوں کی خصوصیات ہیں اپنی اپنی۔ ذوالحجہ کی اپنی خصوصیت ہے، صفر کے مہینے کی اپنی ہے، رجب کی اپنی۔ چونکہ ہم ماہ محرم میں گزر رہے ہیں تو ماہ محرم بھی یہ تقدس والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک سے پہلے اگر کسی مہینے میں وہ روزہ فرض تھا تو وہ محرم کا مہینہ تھا، یوم عاشورہ کا روزہ تھا۔ اچھا، تو اس وجہ سے ماہ محرم ایک تقدس والا مہینہ بھی ہے، ایک عظمت والا مہینہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں جو اب ہم روزے رکھ رہے ہیں، اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور فرض کی بنیاد پر رکھا جاتا تھا۔ تو محرم کے مہینے کا جو تقدس ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی سارے انبیاء کے یہاں بھی یہ محرم تقدس والا مہینہ تھا۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے تقدس والا بنا کر، حرمت والا بنا کر، اللہ تعالیٰ نے صرف اس میں جنگ و قتال کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی کہ ان 4 مہینوں کا اور ان میں سے محرم کے مہینے کا ہم نے اتنا خیال رکھنا ہے، اتنا خیال رکھنا ہے۔ اور قرآن مجید میں اما پارے کے اندر سورۃ الفجر میں پہلی آیت ہے والفجر ولیال عشر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد محرم الحرام کی پہلی فجر کی نماز ہے، پہلے دن کی۔ تو یہ ایسا تقدس والا مہینہ ہے،
تو اس مہینے کے تقدس کو اور اس مہینے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس کے احترام کو دیکھتے ہوئے، اور قرآن مجید میں منہا اربعۃ حرم 4 مہینوں کی تقدیس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے، تو ہم مسلمانوں پر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم بھی اس مہینے کا اسی طرح خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح کہا کہ اس مہینے کا خیال رکھنا ہے اور یہ احترام والا، امن والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے گا کہ سوال تو 2 پیدا ہوتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں بینگا مسلم کرنے چاہیے، اور دوسرا سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں محرم الحرام کا مہینہ ویسے تو عبادات تمام مہینوں میں ہیں، صحیح، اور دن کی عبادات بھی ہیں، رات کی عبادات بھی ہیں، ہر مہینے کے اندر اپنی عبادات۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے کام ثابت ہیں وہ 2 ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے یوم عاشورہ کا روزہ، اور دوسرا ہے کہ اس مہینے کا ہم احترام کریں، اور تیسرا ایک روایت میں ہے کہ ہم 10 محرم الحرام والے دن اپنے اہل و عیال پر عام معمول سے ہٹ کر ہم تھوڑا سا زیادہ اپنے گھر کے اندر خرچہ کریں، یہ خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ 3 کام آپ نے 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو اس مہینے کا احترام، اگرچہ اس ماہ کے اندر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، صحیح، اور 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا ہے، بالکل، یہ اپنی جگہ ہے، یہ ایک تاریخ ہے، لیکن اس سے پہلے دور نبوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا احترام بتایا اور اس مہینے کے کام بتائے۔ واقعہ کربلا تو بعد میں آیا، بالکل، احترام میں یہ ہے کہ پہلا تو قرآن مجید کا جو حکم ہے منہا اربعۃ حرم، کہ اس مہینے کے اندر جنگ و قتل، جنگ و جدال اور یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور ممنوع ہیں۔ یہ مہینہ عبادات کا ہے، اور عبادات میں سے بھی چونکہ مسلمانوں کے یہاں پہلے اسی مہینے میں 10 محرم الحرام کو روزہ فرض تھا اور رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک اس وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ماہ محرم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے مطابق ثابت ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر تھوڑا سا زیادہ خرچ کریں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم الحرام کا، وہ اس بنیاد پر کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی۔ تو ہم مسلمان بھی 1 دن کا روزہ رکھیں یا 2 دن کا روزہ؟ ہم مسلمان ایک تو ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں کہ فرض تھا، اب مستحب ہے، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے اس روزے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان اپنا محرم الحرام کے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ 1 سال کے گناہ وہ ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ تو شرط یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ہی معاف ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر حقوق العباد، وہ ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں یا بندہ معاف کر دے۔ تو جو صغیرہ گناہ ہیں 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی روزے کے رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ روزہ تو اپنا یہود بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی مخالفت میں ہم 1 دن کا روزہ اور رکھ دیں گے۔ 1 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ ہوا تو میں 9 کا بھی روزہ ساتھ ملاؤں گا۔ تو اس ماہ محرم کے اندر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، یہ ثواب ہے۔ اس مہینے کا احترام کریں، اس مہینے کے اندر گناہوں کے کاموں سے بچیں، اس مہینے کے اندر تو قرآن مجید نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز نبوت نے اس مہینے کے احترام میں جنگ و قتال کو بالکل حرام قرار دیا ہے، اور کیا بھی نہیں ہے، اس مہینے کا اتنا احترام رکھا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم ایک ہے دوسرے کو مارنا اور ایک ہے اپنے آپ کو مارنا، جب یہ ایسا مہینہ ہے جو دشمن کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دے رہا، تو یہ ماہ مبارک اپنے آپ کو مارنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کیوں؟ یہاں پر بہت بڑا نکتہ ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے تقدس حرمت والا یعنی اس مہینے کے اندر آپ کسی کا ناحق قتل نہیں کر سکتے، آپ کسی کا خون تک بھی نہیں بہا سکتے،
اور اگر آپ کو جنگ و جدال کرنی ہے، آپ بھلے ٹھیک ہو، آپ تب بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کا احترام ہمیں اتنا کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم اپنے آپ کا خون بہائیں، ہم اپنے آپ کو ماریں، ہم اپنے آپ کے ساتھ ایسے ظلم کریں، یہ تو اس سے بدرجہ اولا منع ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ روزے بھی رکھنے ہیں، امن بھی ہے، احترام بھی ہے، اس مہینے کا گناہوں سے بچنا بھی ہے، تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ یہ تو آپ نے بتایا کہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں اس مہینے کے جی اعتبار سے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس مہینے کی اگر ہم ایک مسلم تاریخ دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت عمر کی شہادت بھی ہے، اس جی مہینے کا آغاز ہی حضرت عمر کی شہادت سے ہے، اور پھر اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم کی شہادت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں شخصیات کی دین اسلام کے لیے جو قربانی ہے، تو کیا آیا آج امت اس قربانی کو کسی حد تک دیکھتی ہے، یا یہ مہینہ صرف ہمارے لیے رسومات اور ہمارے لیے ایک معذرت کے ساتھ ایک ہمارے فرقوں کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بقا کا مسئلہ بن گیا ہے، جی یا ہم واقعی اس مقصد پہ کسی حد تک کاربند ہیں؟ دیکھیں ویس بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے میں ایک بنیاد آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جی اگر ہم نے کسی واقعے کی بنیاد پر رسومات بنانی ہے، اپنانی ہے، تو پھر آپ کو اسلامی تاریخ کا ایک بھی مہینہ اور ایک بھی دن ایسا نہیں نظر آئے گا کہ جس میں کسی کی قربانی نہ ہو، جس میں کوئی واقعہ نہ پیش آیا معذرت ہو۔ کے ساتھ انڈائریکٹلی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے 1450 جی، سال میں، اس میں ہر دن ایک بڑی شخصیت کی قربانی ہے۔ قربانی بھی ہے، اور دوسرا ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ بھی ہے۔ اچھا، لیکن ان تمام واقعات میں حضرات خلفائے راشدین ہیں، حضرات صحابہ اکرام ہیں، 1.25 صحابہ اکرام ہیں، اور پھر اس سے پہلے 1.25 انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، اور ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، کسی کی شہادت کا، کسی کے ظلم کا، کسی کا کیا، کسی کا کیا۔ تو اگر ہم اس چیز پر جاتے ہیں اور ہم ان واقعات کی بنیاد پر ہم کوئی رسومات اپناتے ہیں، تو پھر کوئی دن بھی خالی نہیں بچتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر ہم رسومات اپناتے ہیں اور ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں تو کہ سب سے پہلے تو پھر ہمیں جو ہے غم نبوت کو لے کر بیٹھنا چاہیے۔ وہ امت کے لیے ایک دردناک واقعہ تھا صحیح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، صحیح، اللہ کے نبی وہ ہیں جو سید الانبیاء ہیں، صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے باقی انبیاء کو نبوت ملی ہے، صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے باقی کو ایمان ملا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، رہبر و رہنما ہیں، آمنہ کے لال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام مقامات آ کر جمع ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر کی نبوت کی عظمت کیا ہے، کہ نبوت کی ابتدا بھی حضور سے ہے، نبوت کی انتہا بھی حضور پر ہے۔ تو سب سے پہلا غم تو ہمیں یہ لے کر بیٹھنا چاہیے کہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے پر کیا ہمیں قرآن اور احادیث یا اسلامی تاریخ یا صحابہ اکرام میں کسی نے کیا ہمیں کوئی رخ دیا ہے کہ ہم اس موقع پر کچھ کریں؟ یقیناً نہیں ملتا، سوائے اس چیز کے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت کو صبر دے رہے ہیں کہ ان محمدن قد مات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے صحابہ اکرام کو صبر دے رہے ہیں، سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب سے زیادہ سخت الفاظ اگر کسی کے آتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی زبان سے یہ بات کہی تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے اگر غم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر آتا ہے، اور باقی اولاد رسول پر بھی ہے، اہل بیت پر بھی ہے، سارے صحابہ اکرام پر بھی ہے، ساری دنیا غمزدہ ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی واقعے کی بنیاد پر اگر ہم نے کوئی رسومات اپنانی ہے تو سب سے پہلے رسومات کا آغاز ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر۔ لیکن ہمیں اسلام کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ملتا۔
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے پر ہمیں صبر اور تحمل، اور قرآن مجید نے بھی سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پھر فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ تو دنیا سے جانے کے بعد، دنیا سے جانا یہ ہر انسان کے اوپر برحق ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں ہر ایک کا دنیا سے جانا مختلف ہے، جس کا جیسے نظام اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو وہ ویسے ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی رسم ہے آج تک؟ کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی تاریخ کے اندر نہیں ہے، اور کسی جو ہے عالم اسلام کی کسی مذہب میں نہیں ہے، اور عالم اسلام میں کسی امت مسلمہ کے کسی طبقے میں نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے شہادت کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے شہید اول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وفات آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جو خاتون نے گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا، مجھے موت کے وقت اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور میری موت اسی وجہ سے ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، حضور بھی تو شہید ہیں، لیکن شہادت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہید کے جاننے سے ہمیں تعلیمات کیا ملتی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی ایک پوری ایک تاریخ ہے شہداء کی، لیکن ان شہداء کی تاریخ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کے دین کو بلند کرنا، اللہ کے دین کے نام پر قربانی دینا، اور اللہ کے لیے۔ جی، تو یہ جو واقعہ کربلا ہے محرم الحرام کے مہینے میں، یا یکم محرم الحرام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، مقصد شہادت وہ کوئی نہ کوئی سبق دے کے جاتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بلوچستان کے اندر ہمارے ملک کے پاکستان کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا، اس میں ہمارے کتنے جرنیل تھے جو شہادت نوش فرما گئے۔ دوسری بات، ہر سال ہماری ملک کے پاکستان ایک ایسی تقریب منعقد کرتی ہے، شہداء کے لواحقین کو بلایا جاتا ہے، ان کے ورثاء کو بلایا جاتا ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ شہید جو دنیا سے گیا ہے وہ ہمیں پیغام کیا دے کر گیا ہے، اور دوسرا اس کے اندر شہادت کے جذبے کو مزید ابھارا جاتا ہے۔ وقت کا جرنیل وہ ایک ماں کو بلاتا ہے، اس کے بیٹے کو تمغہ امتیاز سے نوازتا ہے، اس کو جو ہے ہر قسمی تحفے سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہر کسی کو نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہادت جیسا رتبہ بھی آل رسول، اولاد رسول اور اہل بیت کے حق میں لکھا، کہ جس طرح شہادت نبوت کے بعد عظیم رتبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہادت کا رتبہ اللہ کے نبی کے قریب تمام ساتھیوں کو ملا۔ شہادت کا ایسا رتبہ کہ حضرت علی کو ملا، شہادت کا ایسا رتبہ حضرت عثمان کو ملا، شہادت کا ایسا رتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، شہادت کا ایسا رتبہ کہ جس میں صحابہ کرام اور صحابیات کی تاریخ بھری پڑی ہے، کہ شہادت کا رتبہ اللہ رب العزت نے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو کیسے دیا۔ تو شہادت ایک عظیم رتبہ ہے ہم مسلمانوں کے یہاں، اور جن کا واقعہ پیش آتا ہے انہیں باقاعدہ خوشی دی جاتی ہے۔ اور شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ماں اپنے بیٹے کی قربانی دیتی ہے وہ کبھی روتی نہیں ہے، فخر سے سر اپنا اونچا رکھتی ہے اور فخر محسوس کرتی ہے کہ میرے بیٹے نے دین کے لیے، میرے بیٹے نے اس ملک کے لیے، میرے بیٹے نے اس وطن کے لیے، اور میرے بیٹے نے اس ملک کی عوام کے لیے قربانی دی ہے۔ ایک بیوی کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے بارے میں ہنستی مسکراتی ہوئی کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنا سر فخر سے بلند رکھتی ہے۔ ایک بہن کھڑی ہوتی ہے اپنے بھائی کے حق میں، ایک جو ہے بیٹی کھڑی ہوتی ہے اپنے والد کے حق میں۔ تو شہادت ایک حسین رتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے نبوت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی دیا، اور صحابہ میں
اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھرانے کو بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ شہادت کا رتبہ امت مسلمہ میں آج بھی قائم رکھا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ بند، لیکن اگر کسی چیز کا دروازہ کھلا ہے وہ شہادت کا دروازہ ہے۔ نبوت کے دور سے شروع ہوا، آج بھی شہادت کا دروازہ چل رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، انسان اپنے آپ کو نبی کے لیے، انسان اپنے آپ کو انہی واقعہ کربلا کی روشنی میں اپنے آپ کو دین، اپنے آپ کو ملک کے لیے قربان کر دے، تو یہی شہادت کا درس ہمیں ملتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ ہمارے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور غمی کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ شہادت کا جو رتبہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جتنے لوگ تھے، چاہے وہ صحابہ تھے، اہل بیت تھے، ان کو یہ رتبہ ملا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال، آخری سوال ہے، مختصر جواب دیجیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت، ان دونوں کا تعلق کیسا تھا آپس میں؟ جیسے کہ حضرت علی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن وہ چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، اس سے پہلے 3 خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ تو یہ حضرت علی کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، پیار محبت کا، اور حضرت علی کا ان تینوں کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ جی بالکل، میں صرف آپ کے اس سوال کے جواب پر ایک ہی واقعہ پیش کروں گا، اور بڑا بہترین اور دلچسپ واقعہ، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں میں بعض حضور کے رشتہ دار ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے۔ صحیح۔ بعض کا رشتہ جسم کا بھی ہے رشتہ داری کے حساب سے، اور بعض کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایمان کا ہے۔ صحیح۔ جن کا تعلق ایمان کا ہے وہ بھی صحابہ ہیں، صحیح۔ اور جن کا تعلق گھر کا ہے، جسم کا ہے، وہ بھی صحابہ ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، بے شک۔ اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب وہ بھی صحابی ہیں جو جن کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان کا ہے، اور جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جسم کا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صحابیہ بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی تعلق ہے، حضور کی بیوی بھی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ بھی ہیں، ایمانی رشتہ بھی ہے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت زینب، اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں، یہ صحابیات بھی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جسمانی تعلق یہ بیٹیاں بھی ہیں۔ تو یہی 2 خلاصے نکلتے ہیں کہ ایمانی رشتہ بھی ہے، جسمانی رشتہ بھی ہے، اور جن کا رشتہ جسمانی ہے، رشتہ داری کا ہے، وہ ایمانی رشتے کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ امت مسلمہ کو حکم ہے کہ آپ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں رکھ سکتے، اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل کود بھی رہی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، دوڑ بھی رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ تمام کیوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کی اور ازواج مطہرات، اگر ہم صحابیت کے حساب سے دیکھیں تو یہ صحابیاں ہیں، صحیح، اور بیوی کے حساب سے دیکھیں تو یہ نبی کی بیوی ہیں۔ صحیح، اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر بیوی ہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے، صحیح۔ اگر بیٹی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جسمانی تعلق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کا بھی ہے۔ اچھا، اہل بیت کے اندر یہ بات بڑی اہم اور بڑی دلچسپ ہے کہ ہمارا ظلم اور ستم یہ ہے کہ ہم اہل بیت میں اولاد پیغمبر کو تو سمجھ رہے ہیں، اور اہل بیت میں جن کے وجود سے اولاد پیدا ہو رہی ہے، جو مائیں ہیں ہماری، ہم ان کو اہل بیت میں نہیں سمجھ رہے۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والی، گھر والے حضرات۔ تو گھر والوں میں بیوی بھی داخل ہوتی ہے،
گھر والوں میں اولاد بھی داخل ہوتی ہے. تو ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح اولاد رسول میں حضرت رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے جو دنیا سے تھے وہ بھی اہل بیت ہیں. مفتی صاحب جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں. جی. لیکن ہم نے تو علماء سے یہ بات سنی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں ان کو اہل بیت سے تصور کیا جا رہا ہے. تو یہ کنفیوژن کہاں پہ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ اس روایت کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اہل بیت صرف یہی حضرات ہیں کہ نواسہ رسول پیغمبر کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ حدیث مبارکہ ہے، نبوت کی زبان سے. کیا اہل بیت کے اندر، اور آپ نے بہترین سوال کیا ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں کیا تصور ہے کہ وہ اہل بیت میں داخل ہیں کہ نہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھروں میں ہی ٹھہریں. بیوت یہ بیت کی جمع ہے، اور بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل البیت کہتے ہیں گھر والے. تو ازواج مطہرات کو کے لیے جو بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، ازواج مطہرات کو اہل بیت قرآن نے بتایا ہے، اور اولاد پیغمبر کو اہل بیت نبوت کی زبان نے بتایا ہے. اگر قرآن کی بات صرف لے لیتے ہیں تو اس سے امت کو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ صرف بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کو اور بیٹی کو بلا کر یہ بتایا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں. یعنی امت کے لیے یہ سمجھنا تو آسان تھا کہ بیویاں تو پہلے سے ہی گھر والی ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو ہر بندہ بات سمجھتا ہے. لیکن ان کا اہل بیت ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے واضح فرما دیا کہ وہ تو اہل بیت ہیں ہی ہیں، ازواج مطہرات، کہ ان کو قرآن نے بتایا ہے. لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. تو اہل بیت بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے اور پوتیاں بھی ہیں، نواسے اور نواسیاں یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. یہ ہے معنی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور نواسے یہ تو اہل بیت میں داخل ہیں اور بیویاں نکل گئی، نہیں، بلکہ یہ دونوں داخل ہیں. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا کہ ان کا آپس میں رہن سہن اور تعلق کیا تھا، میں ایک واقعہ اس کے اوپر پیش کرتا ہوں، اور یہ واقعہ ہماری اہل سنت کی کتب میں بھی ہے، اور یہ واقعہ اپنا دوسرے فریق کے کتب میں بھی یہ واقعہ ان کے تمام ائمہ نے لکھا ہے کہ جب رشتہ منعقد ہو رہا تھا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی رشتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رشتے کو اچھا سمجھا اور جس رشتے پر صحابہ نے مشورہ دیا، اور مشورہ دینے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور آپ حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے کرا دیں، کیونکہ علی آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے خاندان میں سے بھی ہیں، تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ رائے سنی. جیسے ہمارے یہاں گھروں کے رشتے منعقد ہوتے ہیں تو مشورہ ہوتا ہے، اور سب سے قریبی جب بندہ کوئی مشورہ لیتا ہے تو اپنے کسی دوست سے لیتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست پیغمبر وقت کے نبی کو ان کی بیٹی کے بارے میں جو مخلصانہ، جو محبت والا مشورہ دیا، ان کی بیٹی کے نکاح کے بارے میں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. کہا صدیق اکبر بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے، کہا کہ جی جائیں اور علی سے بات کر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر بات کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرا رہے ہیں، پہنچتے ہیں، پہلے گھر جاتے ہیں، گھر والے بتاتے ہیں کہ علی گھر پہ نہیں ہے. کہا جی کہاں ہے؟
اونٹ چرا رہے ہیں, وہیں پہنچ گئے. اور وہاں پہنچنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات شروع کر دیں کہ اے علی, آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے, اور اس بات پر پریشان ہوئے کہ میرے پاس تو نکاح کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, میں کیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروں گا. یہ بات انہوں نے رکھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر, اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے, ہم ہیں نا, ہم آپ کی جہیز, ہم آپ کے نکاح, ہم آپ کی شادی کی تیاریاں ہم کریں گے, حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی. تو یہ جو حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا جو رشتہ منعقد ہوا ہے, اس رشتے کو منعقد کروانے والے اور اس رشتے کے اوپر مشورہ دینے والے حضرت صدیق اکبر ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں خلفاء ہیں. سیدنا صدیق اکبر بھی خلیفہ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہیں. تو اگر ان کی سیدہ فاطمہ کی لڑائی اگر صدیق اکبر سے ہوتی, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا حضرت صدیق اکبر سے ہوتا, یا ان کا آپس میں ہوتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی وہ رشتے کی بات نہ کرتے. اور پھر جہیز کی تیاری جس نے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت عائشہ کے والد اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک طرف سسر ہیں اور ایک طرف داماد ہیں, دونوں صحابی ہیں, دونوں خلفاء ہیں, اور حضرت عمر بھی ساتھ ہیں. سارے صحابہ نے مل کر اس شادی کو بہترین طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچوایا, اور یہ رشتہ یوں منعقد ہوا. تو میں کہتا ہوں پیار اور محبت اور الفت کے لیے اس سے بہترین مثال نہیں ملتی کہ حضرت سیدہ فاطمہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان صحابہ کرام اور خلفاء کا آپس میں محبت کا کیا رشتہ تھا. یہ تاریخی واقعہ اہل سنت کی کتب میں ہے, یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے, اور آپ نے, اگر ہم اس کو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں ناظرین, تو محرم کیسے گزارنا ہے, محرم میں کرنے والے کام, نہ کرنے والے کام, فضیلت, قربانی کا مقصد, اور جو آخری ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس امت کے لیے, میسج وہ یہی ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے کہ اہل بیت کا تعلق اصحاب کے ساتھ کیسا اور اصحاب کا تعلق اہل بیت کے ساتھ کیسا, دونوں کا مقام کیا ہے, دونوں کا مرتبہ کیا ہے. یہ تفریق کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم وہی ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار بن جائیں. اور ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم وہی ہوتے ہیں کہ ہم ان کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں. جو کام وہ کر کے گئے وہ کام ہمیں بھی اپنی زندگی میں کرنے چاہیے. یہ ایک پازیٹیو نوٹ ہے اس پروگرام کا. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز, صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.